اور وہ غلط طریقے سے رزق حاصل کرتا. جیسا ایک واقعہ ہے حضرت علی کا. حضرت علی کہیں جاتے رہتے، ان کے ساتھ ایک زرار رہتا جو ڈھال تو جنگ میں لڑتے. وہ آپ نماز مسجد میں جانے سے پہلے کوئی صاحب ٹھہرے رہتے، ان کو بولتے یہ آپ اس کو لے کے یا اس کو سنبھالیے، میں نماز پڑھ کے آ کے لیتا ہوں. اور آپ کی نیت تھی اس کو کچھ اجرت دینے کی. آپ نماز پڑھ کے واپس آئے تک وہ صاحب ذرا لے کے چلے آتے اور بھیج دیتے. جب آپ باہر آ کے دیکھتے تو صاحب نہیں رہتے. آپ بولتے ارے وہ تو چلے گیا. پھر آپ مارکیٹ میں جا کے اپنا ڈھال خریدنے کے لیے جاتے، تو دکان پہ دیکھتے کہ وہ ان کا ڈھال وہیں رہتا. اور وہ پوچھتے کہ بھائی یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ تو بولتے کوئی صاحب آ کے بیچ دیے 20 درہم میں. جبکہ آپ کی نیت خود تھی وہ صاحب کو دینے کی 20 درہم دیں گی. وہ جلدی میں جا کے یعنی غلط طریقے سے، حرام طریقے سے 20 درہم لے لیتے تھے، حالانکہ حلال طریقے سے ملنا چاہیے تھا ان کو، مگر طریقہ اختیار نہیں کرتے. ایسی حلال طریقے سے جتنا رزق ملتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. برکت کے معنی عربی زبان میں برکہ سے ہے. برکہ یعنی تالاب، پانی کا جو تالاب ہوتا، دور سے دیکھنے میں بہت تھوڑا دکھتا مگر اندر بہت زیادہ پانی ہوتا، وہی برکت ہے. برکت میں کم میں زیادہ کا فائدہ ہے. کم میں زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دکھنے میں تو کم رہتا مگر فائدے بہت رہتے. یعنی تھوڑے فائدے میں زیادہ، تھوڑی پیسے میں فائدے زیادہ رہتے، اور بڑے بڑے کام جو رہتے ہیں، لاکھوں کے جو کام رہتے ہزاروں میں نمٹے جاتے. ویسے پرانے زمانے میں جو لوگ، ایک آدمی کمانے والا رہتا تھا اور خاندان کے سارے لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے. جب اس لیے ہوتا تھا کہ بے حیائی اور برائی بہت کم ہوتی تھی. آج کل ایسا نہیں ہے. برائی اور بے حیائی زیادہ ہونے سے برکت بھی ختم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال جو ہے، یعنی مالداری جو ہے قلب میں ہے، اور غریبی بھی قلب میں ہے. یعنی آدمی مالدار، جو مالدار رہتا ہے اس کو اگر سے کوئی غریب جو رہتا ہے اس کو بڑی سے بڑی پریشانی بھی آئی تو وہ پریشان رہتا. حالانکہ پریشانی اپنی جگہ ہے، مگر پریشان رہتا اس کو دل کا سکون ملتا ہے. یہ دل کی یعنی مالداری ہوتی ہے. اور حرام کمائی جو کھائے گا وہ تو جہنم میں چلے گا، اور جو اس کا جسم رہتا جہنم کی آگ کو اس کا حق ہے کہ وہ جہنم کی آگ جلا کر رہے گی، یعنی بچ کر نہیں جائے گا. جتنا بھی حرام کمائی سے جو کھائے گا جسم سارا بنے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ اس کو کھا جائے گی. ویسے ہی وہ اپنی بیوی بچوں کو سب کو وہ کھلائے گا تو سارے لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے. آخر میں تیسرا اور چھوٹا سوال یہ ہے کہ یعنی کماتے خط یہ نہیں سوچتے کہ یعنی تھوڑا اگر سے فائدہ مل رہا ہے، یعنی حلال کمانے سے 10,000 مل رہے ہیں، اور برائی اگر غلط طریقے سے کما رہے ہیں تو 1,00,000 روپے ملتے ہیں. اور یہ انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی ارے یہ کب تک کرتے رہتے بھائی، 1,00,000 روپے کما لو ختم، سب لوگ ایسی ترقی کر رہے ہیں. وہ جھانسے میں انسان آیا تھا، مگر وہ رہتا 10,000 ہی اصل اس کے رہتے. 1,00,000 تو دکھنے میں دکھتے مگر وہ سارے پیسے اس کے غلط کاموں میں، ڈاکٹر کے پاس یا ایکسیڈنٹ میں کچھ بھی طریقے سے کھپ جاتے. آخر اس کو جسم کو جو لگنے والے رہتے 10,000 ہی لگنے والے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ میری امت کا اصل فتنہ جو ہے مال ہے. یعنی مال جو ہے زیادہ جو کمانے کا رہتا وہ فتنہ ہے. مال جتنا رہیں گا یعنی غلط طریقے سے کمایا وہ فتنہ ہی بنے گا. اور اگر جو آدمی ایمانداری سے چلتے رہیں گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر وقت مدد کرتے رہیں گا. جیسا سورۃ طلاق میں ایک تیسری آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنے کام پورا کر کے رہتا ہے.
اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی، یہ اللہ کے فیصلے ہے، مگر ہم وہ نہیں دیکھتے۔ ہم کیا ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں پڑے رہتے، اور اسی لیے ہم جہنم کی آگ میں ڈھکلے جائیں گے۔ اور ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھائی کوئی آدمی مدینے سے حج کے لیے آیا، یعنی سفر میں ہے، دھول ڈسٹ میں ہے، دور سے آ رہا ہے، مکے میں آ کے ٹھہر کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، تو اس کی یعنی ساری چیزیں جو ہے تو مسافر ہے اور دھول میں ڈسٹ میں ہے، گڑ گڑا کے بول رہا ہے، اللہ کو پکار کے بول رہا ہے، حاجتیں مانگ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کوئی حاجت اس کی پوری نہیں کی، کیونکہ اس کا جو کمایا ہوا پیسہ ہے وہ سب حرام کا ہے، اس کی کوئی چیز، کوئی پکار اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی وہ تو مسافر تھا، مسافر کی دعا تو جلد سے جلد قبول ہونی چاہیے، مگر حلال کمائی کی ایسی برکت ہے کہ ہر چیز قبول ہے، اور حلال کمائی سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو حلال کمائی سے دعا بھی قبول ہوتی، اولاد فرما بردار نکلتی، ساری چیزیں ہوتے۔ رزق حلال ہماری زندگی شامل ہو جائے تو، اگر اس کا حلال ہماری زندگی میں شامل ہے تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے، اور ہم جتنے روزے رکھے اور نماز پڑھے یہ سب اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی منی بھائی، میرا خان صاحب آگے۔ السلام علیکم، جی ہوں میں پڑھوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہدار سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور ہی ساتھ ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، کردار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، ہم اپنی ہی تصویر کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہدار سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ شکریہ۔
माशाल्लाह मेरा माशाल्लाह। साहब आया करिए आप, ऐसे ही अंदर आया करिए आप, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब शफीक पटेल साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दावत के मरहलों पे इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी उसके स्टेप्स के ऊपर जो है मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ वाकयात सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो दावत के मरहले जो बुनियादी तौर पे 3 मरहले नजर आते हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआती 3 बरस तक निहायत राजदारी के साथ खामोशी से जो है ये इस काम को अंजाम दिए। ये पहला स्टेप था। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब अल्लाह ताला का हुक्म आया कि फ़अस्दा बिमा तुअमर, यानी सूरह हिजर में है कि अब ए अल्लाह के रसूल, अब तुमको ये हुक्म दिया जाता है कि आप अलल ऐलान खुल के कह दीजिए। तो जब ये ऐलान आता है उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा की जो है पहाड़ी के ऊपर, आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। तो कोहे सफा की पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाते हैं और वहां उस जमाने के एतबार से जो मीडिया का जो ये था, जिस तरह से जो है वो लोगों को बुलाने का जो तरीक़ेकार था उसको इख्तियार करके कुरैश के लोगों को आवाज दे दे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं, जिसके अंदर जो है वो अल्लाह के रसूल, ये बहुत मशहूर वाक़या है कि क्या अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के उस जानिब, मगरिब की जानिब जो है एक फौज खड़ी हुई है जो आके जो है वो हमलावर होने के लिए तैयार है, तो क्या मेरी बात को आप यकीन मानेंगे? तो तमाम लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हमने आपको सच्चा पाया है और हम बिल्कुल यकीन करेंगे। और इसके अंदर जो है वो करीबी लोग जैसे अबू जहल, पूरे कुरैश के लोग, करीबी लोग आए थे उनके, जिसके अंदर उनके चचा अबू लहब भी थे। और इस पे जब लोग जमा हो गए ये सुनने के बाद अबू लहब बहुत नाराज होकर चले गए। ये सही बुखारी में ये वाक़या है। तो यानी पहला स्टेप खामोशी का है और दूसरा स्टेप में, और वो भी करीबी लोगों को, जहां रह रहे हो वहां के रिश्तेदार हो, करीबी हो, मोहल्ले वाले हो, शहर वाले हो, उन लोगों को जमा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तबलीग की। उसी इसके अंदर सेकंड स्टेप में जो पहली दावत थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि तुम जो है वो दावत का सामान तैयार करो, और फिर करीबी लोगों को जो लोग थे और खास करके खानदान अब्दुल मुतलिब के जो है उनको मदू किया। मदू करने के बाद उसके अंदर जो है बड़े बड़े लोग थे उनके, वो सारे लोग जब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए मैं ऐसी बात आपके पास लेकर आया हूँ, ऐसा दीन आपके पास लेके आया हूँ जो दुनिया में भी आपको कामयाबी बताएगा और आखिरत में भी आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो इस दीन की तबलीग के लिए, इस दीन का साथ देने के लिए कौन मेरे साथ हों? तो तमाम जो लोग जमा हो गए थे वो लोग सन्नाटे में रह गए, लेकिन एक जिनकी उम्र बहुत कम थी वो हजरत अली थे। उन्होंने कहा कि गो के मेरे टांगे बहुत पतली है, गो के मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं आपका साथ दूंगा। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। और तीसरे स्टेप में जब ये खामोशी का दौर चल रहा था, करीब करीब जब 40 लोग हो गए तो अलल ऐलान जो है वो हरम शरीफ में जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया तौहीद का, और कुफ्र के नजदीक भी जाना नहीं है, और तौहीद की बिल्कुल एकदम खुल के, और शिर्क का जो है एकदम खुल के जो है एकदम उसका रद्द किया। तो तीसरा ये पूरा ये तो अगर सीरत पढ़ते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये 3 अहम है। उसके बाद जब ऐलान होने के बाद जो मसाइब आ गए, जो मुश्किलात आ गए, फिर जब मदनी जिंदगी के अंदर जाते हैं तो वो जो मरहला है वो फिर बादशाहों को खतूत लिखने का है, और फिर जो है वो लोगों को दाई बना के भेजने का है। ये फिर ये ऐसा, ये 3 अदवार ये समझ में आते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 3 अहम है। और ये 3 अगर हमारे अपने अंदर हम देख लें तो हर एक के लिए अलग हो सकते हैं। अगर कोई आदमी किसी जगह पे
किसी मोहल्ले में दावत दे रहा है खामोशी से, कई लोगों से मिल चुका है, तो उसके लिए वो पहला स्टेप है। और सारे लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, तो अब वो अहले सबको जमा करके खुल के बोल सकता है, चाहे कोई भी सुन ले। तो उनके लिए, तो ये मेरे लिए और किसी और के लिए स्टेप्स अलग अलग हो जाएंगे। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो जो अब कई मुलाकातें हो चुके हैं या बात कर चुके हैं, तो उनके लिए वो पहली मुलाकात हो गई। तो जब इस तरह से होंगे तो अपने अपने स्टेप्स के हिसाब से अपनी अपनी बात कहने का जो है मौका जो है वो हर किसी को, ये नहीं है कि वो जाके दूसरी वाली बात पहली वाली बात कर दे। तो पहले स्टेप्स में खामोशी से लोगों से मिले मिलाएं ये कर दे, दूसरी मुलाकात में जब हो जाए तो लोगों को अगर दावत देना दे तो दावत दे, मुलाकातें करना है तो मुलाकातें करने, और तीसरे मुलाकात में जब इतनी बार हो चुका है तो फिर अलग ऐलान कर देना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। और फिर जब हुकूमत हो और इदारे हो और आप कुछ आपके इख्तियारात हो तो फिर लोगों को खतूत लिखें, फिर बाज़ाब्ता उनको फोर्सफुली, जिस तरह से आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है उस तरह से ये करते हैं। अब सहाबा की जिंदगी से जो मिलता है तो सबसे एक अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छठे या सातवें सहाबी हैं जो ईमान में दाखिल हुए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद उन्होंने अपनी तरफ से शिर्क को छोड़ दिया था और एक अल्लाह को मानने वाले बन गए थे। अबू ज़र गफ़ारी जो है वो मदीना में रहते थे। इस दौरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन्होंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के एक शख्स आए हुए हैं जो इस तरह से दीन पेश कर रहे हैं। तो बड़े बेचैन हुए वो। बेचैन होने के बाद अपने भाई को भेजा जिनका नाम अनीस था, और वो एक शायर भी थे, कि जाकर आप देखिए कि वो क्या बात बोलते हैं, कैसा है। तो जब वो मक्का आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, तो आने के बाद जो रिपोर्टिंग की अपने भाई को, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से आप कर रहे हो बिल्कुल वही है। वो अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं और तौहीद की बात करते हैं। फिर भी तस्कीन नहीं हुई अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो खुद मदीना से मक्का पैदल गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और उस मुलाकात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयतें तिलावत की, उसको सुन के ईमान लेकर आए। और ईमान लाने के बाद, यानी पहले ही मुलाकात में, पहले से कुछ तो था, पहले ही मुलाकात में ईमान लेकर आए और फिर मदीना की गलियों में जाके वहां पे अलल ऐलान जोर से ऐलान किया कि मैं ईमान ला चुका हूं। जैसे ही ये अल्फाज सुने, कुरैश के बड़े बड़े लोग सरदार आके उनके ऊपर टूट पड़े और इनको बुरी तरह से इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। फिर कुछ देर के बाद जो है वो हजरत अब्बास आए, जो अब तक ईमान में नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि ये तो गफ़ारी कबीले के लोग हैं जहां से हम खजूर की तिजारत करते हैं, अगर इनको मारेंगे तो हमारी तिजारत पे फर्क पड़ेगा। तो फौरन लोग रुक गए। इसी तरह सेकेंड डे भी, दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू ज़र गफ़ारी जो है वो मुलाकात करने के लिए गए, और फिर आने के बाद फिर दूसरी बार फिर इसी तरह से ऐलान किया, फिर इसी तरह से उनको ज़ब्त किया गया, सताया गया, मारा गया। उसके बाद जब वो मदीना गए, मदीना जाने के बाद वो ताउम्र जो है वो इसके ऊपर रहे। उनका अपना ये मानना था कि मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों को ये जायज नहीं है कि वो ज़र और माल को जमा करे। इसी वजह से इसको लेकर के हजरत उस्मान के दौर में उनको मदीना से बाहर किया गया था, बदर किया गया हजरत उस्मान ने उनको। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक और फिर हजरत उमर का तीनों दौर गुजरे। तो इससे एक बात ये समझ में आ जाती है कि किसी एक चीज को लेके वायलेंट हो जाना और उनको ईमान से बाहर कर देना, ये तरीका जो है वो सुन्नत से साबित नहीं है। दूसरा एक वाकया मैं बताता हूँ जो दावत के एतबार से, कि उमैस जो बहुत मतलब इसमें मुसैब बिन उमैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज के दौरान या हज के जो मौके होते थे उस दौरान में मक्का से दूर चले जाते थे जहां पे काफिले आके रुके हुए होते थे। तो हमेशा काफिलों में जा जाके जो लोग काफिले में रुके होते थे, जो टेंट डाल के बैठे हुए थे, तो उन तक इस्लाम की बातें पहुंचाते थे। लेकिन साथ ही साथ अबू लहब और अबू जहल भी पहुंचते थे और इनको लोगों को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से मना करते थे। बाद जगह पे तो कई लोगों को कहते थे कि आप अपनी कानों में उंगलियां डाल लीजिए इस शख्स से जो है, वरना फिर आप भी जादू के असर से नहीं बच सकेंगे।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شر سے بچنے کے لیے رات کو جاتے تھے، بلکہ مکہ سے 3 میل دور رات کو جاتے تھے، جہاں کہیں کچھ لوگ وہاں پہ قافلے میں ہیں یا تمبو میں اس طرح سے بیٹھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریب مکہ سے 3 کلومیٹر یا 3 میل دور جب پڑاؤ دیکھا اور کچھ آوازیں آ رہی تھی، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پہ 6 لوگ تھے، وہ خزرج کے جو قبیلہ تھا ان کے لوگ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور پھر انہوں نے دین کو پیش کیا، بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، شرک بتایا، یہ ساری جب چیزیں بتائی تو یہ 6 کے 6 جو لوگ ہیں وہ دین میں داخل ہوئے۔ اور یہی 6 لوگ جو تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کر کے ہم اس بات کی تبلیغ وہاں جا کے بھی کریں گے۔ اس بیچ میں جب وہ مدینہ چلے گئے اور 1 سال کا پیریڈ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی کہ مدینہ میں کیا دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پہ تکلیفیں اور مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ جب 1 سال ہوا، نیکسٹ ایئر جب حج کے لیے آئے تو یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح قافلے میں جا رہے تو کچھ آوازیں آئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہی 6 جو لوگ تھے، وہی جو قافلہ تھا وہ وہاں ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کی۔ تو جب دیکھا کہ یہ 6 میں سے 5 لوگ وہ صحابی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، اور 7 نئے لوگ آئے تھے، یہ 12 لوگ تھے جو ایمان میں آئے ہوئے تھے۔ اور ان 12 لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت عقبہ کے نام سے مشہور ہے کہ ہم اللہ کو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، اور کسی پر جو ہے وہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، ہر اچھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں گے۔ یہ بیت عقبہ ہوا، یہ 12 لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ جب یہ 12 لوگوں کو یہ جب بیعت لی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم جا کے اب جو ہے دعوت کا کام بہت تیزی سے کریں گے، آپ ہم کو کوئی مطلب ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہم کو سکھائے، دین کو سکھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف بھیجا، اور وہ جب مدینہ گئے اور انہوں نے جب وہاں گئے اور ایک مرکز بنایا، اور پھر وہاں گلیوں میں جا کر، محلوں میں جا کر جو دعوت انہوں نے کی، اس کے نتیجے میں اوس و خزرج کے کئی بڑے بڑے سردار، بلکہ 1-2 سال کے عرصے میں بڑے روایتوں میں آتا ہے کہ 70 سے 73 تک بڑے سردار جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو یہ وہ کوششیں تھی، اور اس کے نتیجے میں دعوت کے مرحلوں میں دیکھیے کیسی یہ ہوئی کہ ایک دفعہ وہاں جب مصعب بن عمیر مدینے کی ایک گلی میں گئے تھے، اس گلی کے اندر جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ کیونکہ خالہ زاد بھائی تھے تو وہ روک نہیں سکتے تھے، رشتہ داری کا لحاظ تھا، تو انہوں نے دوسروں کے ہاتھ سے بھجوایا کہ یہ جو ہے ان کو منع کر دیجئے ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے آ کے فورسفلی ان کو روکنے کی کوشش کی۔ جب یہ آ کے اس طرح سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو فورسفلی جب دعوت دینے کی کوشش کی، جب ایک دم وائلنٹ ہونے کی کوشش، بلکہ ان کو مطلب معاملہ بگڑتا جا رہا تھا، تو بولے کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ صرف میری ایک بات جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے کرو۔ پھر وہ بیٹھے، پھر مصعب بن عمیر نے ان کو دعوت دی، بہت اچھے سے سمجھایا، دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی مسلمان ہوتے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ 1 سال، بلکہ 1 سال کے اندر اتنے لوگوں تک دعوت ہوئی مصعب بن عمیر کی وجہ سے۔ اور یہ جو 12 لوگ یہ بھی ٹرینر ہو گئے، اور یہ ٹرین ہو کے بھی مطلب مختلف اسمی، بالکل یہ دعوت کا ایسا مرحلہ چلتے گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ہوئی تو اگلے سال جو حج کے لیے جا رہے تھے تو اس کے اندر روایت میں آتا ہے کہ 73 لوگ تھے۔ تو یہ بڑی مطلب دائیوں کا ایسا رول، جس کے اندر جو ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ محنت دائی کی یہ بتائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ دوسری جگہ ٹالریٹ کرنے کا ہے کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو بالکل، اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بالکل اپنی حتمی بات قائم کر کے ان کو اس طرح سے فورسفلی۔ اور ابو ذر غفاری کا جو ہے وہ واقعہ ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ ان کا بالکل یہ ماننا تھا کہ مسلمانوں کو مال جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے،
اس کے باوجود جو ہے وہ بالکل ان کو جو ہے وہ کفر کے فتوے نہیں لگے، ان کو ایمان سے بے دخل نہیں کیا گیا. بعد میں جو ہے وہ معاملہ جب حضرت عثمان کا دور آیا تب ان کو جو ہے مدینہ سے باہر کیا گیا، لیکن ان کو کسی چیز کا جو ہے فتویٰ نہیں لگایا گیا. تو اللہ تعالی ہم کو جو ہے اس سے ٹالریٹ کرنے کی عادت بھی ہو جس طرح سے مطلب صحابہ نے کیا، اور پھر دوسرا دعوت جس طرح سے مصعب بن عمیر نے کیا ہو اور ان کے ساتھ جو 12 لوگ تھے ان لوگوں نے کیا، ان کے نتیجے کے اندر جو مدینہ میں جو ہے دین پھیلا، ویسی محنت کرنے کی اللہ تعالی ہم کو بھی جو ہے وہ ہمت دے، طاقت دے اور شجاعت دے. ماشاءاللہ. ہمارے منیب بھائی اختتامی کلمات ہیں. جی نہیں، عاصم قادری صاحب ہیں ابھی، تھوڑا وقت ہو سمرائز کم کریں گے، لیکن قاسم صاحب کو سن لیجیے. جی السلام علیکم منیب بھائی. وعلیکم السلام. جی آج میں پچھلی بات جو ہے سیرت کی اس میں کر رہا تھا اسی کو کنٹینیو کروں گا، اور میں جو پہلی کہی کا جو حضور ہے اس پر بھی جو ہے تھوڑی سی بات کروں گا، ایسے حالات میں ہوئی کا وہ تھا، اس پر بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کرنا بات. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس پر 40 سال کی ہو چکی تھی، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور جو ہے رمضان کے مہینے کا بھی آخری عشرہ تھا یہ. اور آپ جو ہے یہ اس آخری عشرے میں جیسے اعتکاف اور خلوت عظیمی کا وہ ہوتا ہے، اس سے آپ اللہ کے نبی جو ہے غار حرا میں تشریف فرما تھے. اور ابھی جو ہے ایک فرشتہ وہاں نازل ہوا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ پڑھو. آپ نے اس کو جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. آپ اکڑ کے زور سے دبایا، بھیجا مطلب. تو اور پھر جو ہے مطلب ان کو جو ہے بھیجنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا. یہی عمل اس نے پھر سے دہرایا. اب پھر جب اس نے کہا کہ پڑھو تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب یہ تیسری بار ہوا تو فرشتے نے کہا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس نے پیدا کیا، اس نے انسان کی تخلیق کی جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ اپنی زبان سے یہ الفاظ جو ہے ادا کیے. اس کے بعد وہ آپ کے پاس سے واپس ہو گیا، چلا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسے یہ الفاظ جو فرشتے نے پڑھنے کے لیے کہے تھے ان کے دل و دماغ میں جو ہے نقش ہو گئے. تو ایسا کچھ اندیشہ ہوا کہ جیسے کسی جو ہے جن کے اثر میں ہیں کچھ، یا اور کوئی طاقت جو ہے ان سے ان کے اوپر، یا کوئی اور جو ہے روح ہے جو ہے ان کے اس میں حلول کر گئی ہے. آپ جو ہے شفیق پٹیل صاحب ذرا بند کریے مائک آپ کا. شفیق پٹیل صاحب. ہاں ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آر سے گھبراہٹ کی حالت میں تھے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ
किसी को भी हैरानी और हैबत में मुब्तला कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी उसमें वो उतर करके गार से नीचे को आए। अभी ढलान पे आधा ही रास्ता उतरे थे कि उनको आवाज आई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह ऊपर उठाई तो देखा उन्होंने आसमान की जानिब, तो फरिश्ता वो जो इंसानी शक्ल में आया था वो आसमान पे मौजूद था और अब वो फरिश्ते की शक्ल में था। तो और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बदला तो वो फरिश्ता आसमान में हर तरफ मौजूद था। ऐसा मालूम हो रहा था कि ऐसे सारे आसमान को उसने ढांप रखा है। इसने फिर से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस पर निगाह जमाए खड़े हुए थे और उसके बाद इस कैफियत के बाद वो है नीचे उतर के आते हैं, अपने घर को आते हैं और उनकी कैफियत बहुत हैबत अदा इंसान ऐसी थी और आप कह रहे थे मुझको उड़ा दो, मुझको उड़ा दो। जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी ऐसी हालत देखी तो वो भी थोड़ी घबराई, मगर उन्होंने फौरन एक चादर उनको आके उड़ा दी। और उसके बाद जब अल्लाह के रसूल की कैफियत हालत थोड़ी संभली तो उन्होंने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारे वाक़यात जो कि गार हिरा में पेश आए थे वो सुनाए। तो उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा कि आप जो हैं अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं और आप एक ही के रास्ते पर हैं और जो है अल्लाह आपको आयना करेगा और आप जो है परेशान ना हो। इसके बाद उनके एक भाई थे अरका, चचाजाद भाई, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के, वो उनके पास गईं। काफी उम्र रसीदा थे तो उनको उन्होंने आकर के ये सारी बातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से उन्होंने सुनी थी वो बयान की। वो सुनते रहे और जब उनकी बात खत्म हुई तो कहा कि उस हस्ती की कसम इसके कब्जे में हमारी जान है, ये वही नामूस अकबर था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास में आता था। और ये तो खुशी की बात है कि जो है अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कौम के अंदर अभी बना करके भेजा। और उसके बाद जो है ये रसूलुल्लाह सल्लम को जब उनके कल्ब को थोड़ा इत्मीनान हुआ तो उनकी ये अशरा था आखिरी और वो जो है इबादत में थे वहाँ, तो उसको कंप्लीट करने के लिए दोबारा से वो गार हिरा में गए और वो रमज़ान का आखिरी अशरा गुजारने के बाद वहाँ फिर से वापस आते हैं और जो है हरम में उनकी मुलाकात जो है अरका से होती है। वो बैठे हुए थे लोगों में घिरे हुए, रसूलुल्लाह सल्लम आते हैं उनके पास और सलाम और जो भी कलमात होते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि अरका ने रसूलुल्लाह सल्लम से कहा कि आप जो है वो कुछ भी आप पे गुजरी वहाँ उसकी तफसील आप सुनाइए मुझे। तो उन्होंने वो बातें वहाँ बयान की। यही बातें थीं जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने सुना हुआ था पहले और सुन के कहा कि
آپ جو ہیں اب آپ کی قوم جو ہے آپ کے اوپر اور کھائے گی، آپ کو ستائے گی، پریشان کرے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ میں تو ہماری اتنی عمر ہے، شاید اس وقت تلک آپ رہوں، اگر میں ہمارا اللہ جانتا ہے کہ اگر میں ہوتا اس وقت تو میں آپ کی حمایت میں رہتا تھا۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد میں ایک ان کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول مکے کے ایک اونچائی کے علاقے میں تھے، پہاڑی ایسا علاقہ ہے مکہ، اونچی نیچی جگہ ہیں وہاں، تو کہیں اونچائی کے علاقے میں تھے تو ان کو آواز آئی، پھر سے آواز آئی کہ محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اور پھر سے وہ فرشتے وہاں نازل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پہاڑی چٹان پہ اپنے پیر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور انہوں نے آپ کو جو ہے وضو کر کے بتایا، اس کا طریقہ سکھایا، اور پھر نماز کے وہ آداب، رکوع و سجود اور تکبیر، یہ ساری نماز ان کو اپنے ساتھ پڑھائی، اور پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اپنے واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بتایا واقعہ، اور ان کو بھی وہ طریقے بتائے جو جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے سیکھے تھے۔ اس طرح سے جو ہے اسلامی عبادت کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور وہ لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی ابتدائی اس میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حالات تھے، میں انکلوڈ کروں گا تھوڑا، جو یہ حالات جو تھے اور اس کے بعد جو حالات اور جو واقعات جو ہے مطلب رونما ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، انہوں نے لوگوں کو آواز دی، بلایا، پھر ان لوگوں نے بات نہیں سنی، پھر اپنے گھر پہ ان کی دعوت کا اہتمام کیا، پہلی بار تو ان کو کچھ کامیابی نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر اس کے اگلے دن انہوں نے دوبارہ بلایا، اس کی تفصیل ہے، اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں ایسی بات، ایسا کلمہ لے کے آیا ہوں، ایسی چیز بتا رہا ہوں جس کو اگر تم مان لو تو عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ان کے چچا نے جو بات کہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اب لوگ تم کو کہاں کہ لوگ جو ہیں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تم کو ستائیں گے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گے، ہو سکتا ہے تم کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو وہ ساری چیزیں ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے مطلب مخالفتوں کے بڑے بڑے طوفان اٹھے، کیا کہتے ہیں، شیب ابی طالب کا زمانہ بھی آیا، پھر ان کو جو ہے مطلب ہجرت بھی کرنی پڑی۔ تو مطلب دین جو ہمارے تک اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، کتنی صعوبتیں اور کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی انہوں نے، اس کے بعد اس دین کو پہنچایا ہمارے تک۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں اور اس کی پابندی بھی کریں، اور اس کی اشاعت کا، تبلیغ کا اہتمام کریں۔ اور ہم کو تو جو ہے مخالفتوں کا ایسا سامنا نہیں ہے، لیکن حب رسول کا جو تقاضا ہے کہ ہم اپنے رسول کی محبت میں، ان کی اس میں ہم اس دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج کل کے
وہ حالات ہیں، یہ اگر ہم نے کوتاہی برتی اور جو ہے یہ کیا ڈھیل دیا تو ہو سکتا ہے حالات اور سخت ہو جائیں ہمارے اوپر. تو یہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے دین کی اشاعت کے راستے میں، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صحیح کوشش کریں. اور ہماری اس ہمیں سے حب رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی تقاضا یہی ہے کہ ان کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش صحیح کی جائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی منیب بھائی. جی جزاک اللہ خیرن و جزا. پہلی بات تو یہ کہ وقت کافی ہو گیا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو تبصرہ ہو سکتا ہے، ورنہ صرف دعا کر لیں گے. آپ ایسا مناسب سمجھیں. اب چونکہ 11 حضرات رہ گئے ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ کے 10 اور لوگ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ایک منٹ ہمارے شرکا کی پریزنٹیشن اور ان کے جو ہے حنیف بھائی سے شروع کرتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنیف بھائی نے گزشتہ کے مقابلے میں اس بار ماشاءاللہ بہتر پریزنٹ کیا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے ہم خاص کر ایک بات کا جو لحاظ رکھنا چاہیے، عام طور پہ خیر ابتدا نہیں ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اسے اڈاپٹ کرنا ہوگا. آپ جب بھی کسی تیاری کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، سیرت کا کوئی واقعہ، کوئی بات سیرت سے کچھ پیش کرنا ہو، تو کوئی نہ کوئی اوتھینٹک کوئی کتاب کو پڑھیں. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو کتاب کے کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جسے ہم عموماً کتابی الفاظ کہتے ہیں. کتابی الفاظ ہی دراصل تقریر کے سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں. ہماری جو لوکل بولیاں ہوتی ہیں، ان لوکل بولیوں میں جو ہے وہ جاذبیت یا وہ اٹریکشن نہیں آتا، بلکہ علانیہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے بول چال کر رہے ہیں عام طور پہ دوستوں میں بیٹھے، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ آپ مخاطب ہیں اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں. یا تو آپ ان کا وقت کارآمد کریں گے یا ان کا وقت ضائع کریں گے. تو آپ کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کا وقت جو ہے دیا جا رہا ہے. لہٰذا آپ کو سننے کے لیے جو لوگ جہاں جمع ہیں وہاں آپ کو آہستہ آہستہ، یہ ابھی تو سیکنڈ پریزنٹیشن میں آپ ان چیزوں کو، جس کو آپ نے یہاں پریزنٹ کیا ہے، آپ کو جہاں موقع ملے، مثال کے طور پہ کہیں کسی جگہ آپ کو اگر اپنی محلے کے قریب کی کسی مسجد میں جہاں ہمارے رفقا ہوں، تو بولو کہ بھائی میں نیکی کے تصور کے متعلق جو ہے کچھ تیاری ہے میری، 5 منٹ سناتا ہوں، زیادہ وہ نہیں. تو آپ اسی طرح آگے بڑھ کے سنائیں. البتہ ایک بات میں حنیف بھائی سے کہوں گا آخر میں، وہ یہ کہ جب آپ، یہ دوسری بار ہے آپ کا، پہلے کے مقابلے میں دوسری بار اور بہتر ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ترتیب سے پیش کرتے. اختتام میں گفتگو کے اپنے وہ جو 16 احکامات، نیکی کا تصور کیا ہے، دور جہالت میں نیکی کیا تھی، آج نیکی کیا ہے، ہر دور میں نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور تھا. حتی تو یہ ہے کہ فاحشاؤں کے نزدیک بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے نزدیک بھی نیکی کا تصور ہوتا ہے. لیکن وہ نیکی کے تصور میں اور جس تصور کو قرآن پیش کر رہا ہے، اس میں فرق بتانے کے لیے ایک مرتبہ آخر میں وہ پورے 15-16 جو احکامات ہیں ان کو گنا دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہو جائے، اور بات ختم ہونے سے پہلے یہ 16 احکامات ہیں جو اللہ نے یہاں بتائے ہیں، یہ واضح ہو جائے گا. چلیے، دوسری بات یہ کہ معراج خان صاحب، بہرحال ہماری گزارش ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اور اگر کوئی شاعر یا کوئی اور وہ ہوتے تو ہم ان کو بھی جو ہے ضرور وہ کرتے، لیکن بہرحال تھوڑا سا وقت نکالیں اور ذرا وقت پہ پہنچ جائیں، تاکہ پھر آپ کو، ہم اصل میں ہوتا ہے کہ نعت یا حمدیہ کلام یا کوئی بھی جو ہے اس طرح کے اشعار جو پڑھے جاتے ہیں، وہ درس قرآن کے فوراً بعد یا تلاوت کے فوراً بعد، اس کے بعد میں ایک بار بیچ میں نہیں سنائے جاتے، لیکن عام طور پہ پہلے کی وفادار سپاہی اللہ کے انسی. لیکن آپ پریکٹس چھوڑ دیے، ایسا لگتا ہے کہ بزنس میں کچھ زیادہ ہی منہمک ہو گئے ہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے بزنس میں بھی گنگناتے رہیے، تاکہ آواز آپ کی ساتھ ہو
اور ساتھ ساتھ ان اشعار کو، وہ جو ترنم ہے نا، ہر آدمی کے گلے میں اللہ نے ایک سر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ ابو ایوب انصاری بہت ایک وہ صحابی رسول ہیں جن کی آواز بڑی خاص تھی، بڑی اچھی تھی جن کے اندر. تو آپ گزارش کرتے یا ابا ایوب مجھے قرآن سناؤ، تو اللہ کے رسول سے وہ شرماتے ہوئے کہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں قرآن جس پر قرآن نازل ہوا؟ تو کہا نہیں ابا ایوب، تمہارے یہاں اللہ نے تم کو سورہ داؤدی میں سے ایک سورہ عطا کیا ہے، تمہارے گلے میں وہ جو سور ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت غیر معمولی. تو مطلب یہ کہ ہر آدمی کی آواز میں اللہ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے. تو اس آواز کا اٹریکشن اسی وقت کارآمد ہوگا جب اچھے اشعار کے ساتھ تھوڑی پریکٹس ہو، تو پھر انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا. رہا شاہد بھائی، چونکہ وداؤٹ انفارمیشن آپ نے پڑھا، لیکن بہرحال حلال کمائی، یہاں بھی ایسے ہی محسوس ہوا کہ جو ہے ہم ذرا سا تھوڑا اس بات کو واضح کر دیں کہ دیکھیے ہم کسی عنوان کو اٹھاتے ہیں تو یا تو عنوان چاہے کتنا چھوٹا ہو، 3 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے تک اگر بولنا ہو تب بھی 3 منٹ میں بولنے کے لیے اتنا ہی بولیں جتنا بولا جائے، تاکہ جو ہے لوگوں کو میسج کنوے. اگر کوئی آدمی صرف آپ کی وہ 3 منٹ کی گفتگو سنے تو اسے معلوم ہو جائے کہ بھائی یہاں جو بات ہوئی وہ حلال کمائی سے متعلق ایک حدیث پڑھی گئی اور اس کی تشریح کی گئی، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ بہرحال ابتدان ہے. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ حنیف بھائی کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، شاید نیر بھائی تھوڑا لیٹ جوائن ہوئے جس وجہ سے. تو شاہد بھائی جو ہے اپنی وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ ڈال دیں گے، نیر بھائی آپ اس سے سن لیجئے. رہا شفیق پٹیل صاحب، بہرحال پہلی بار تھا آپ کا، اور ویسے آپ آلریڈی کافی جو ہے دعوتی کاموں میں کافی سرگرم ہوتے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ادوار کہے، مراحل کہے، دعوت کے مراحل، تو یہ اس کو سٹیج 1 2 3 کہا آپ نے، تو ہر سٹیج کا ایک ایک اگر آپ وہ دیتے اگزامپل تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. آپ نے ابو ذر غفاری کا ذکر کیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ مال نہ جمع کرنا، شہر بدر کرنا. یہ ذرا دیکھیے اصل میں کیا ہے. اگر پہلی بات تو یہ کہ کچھ صحابہ ایسے بھی رہے ہیں جو بغیر کچھ بولے کے خود وقت کے ساتھ چلے گئے، جن میں سعد ابن عبادہ ایک صحابی ہیں جو خزرج قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے، لیکن وہ جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی نے ان کو بول کے بڑھایا تھا. وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ میں جو ہے، وہ جو چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بننے کا جو ہے ان کی ایک آرزو رہی ہے، اور وہ بنو ثقیف کے باغ میں بیٹھے تھے، اور کیونکہ بہت بڑے قبیلے کے ذمہ دار تھے تو لہٰذا وہ حضرت ابو بکر کے دور میں وہیں رہے، لیکن حضرت عمر کے دور میں وہ وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے جانے پر وہ جس مقام پہ جاتے ہیں وہاں ان کی رات کی تنہائی میں ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے جاتے ہیں اور موت ہو جاتی ہے. تو مطلب مقتول جن کہتے ہیں، مطلب جنہوں نے ان کو قتل کر دیا، ایسے یہ سب روایتوں میں آئی ہے باتیں. تو غرض یہ کہ ہم جن باتوں کو، اچھا ایک صحابی رسول ہے جو مال جمع نہ کرنے کا، تو کیا ریلیونسی تھی دعوت سے متعلق مال کی، ذرا ہم اس کو ریلیٹ کریں. ایک طرف حضرت عثمان ابن عفان ہیں جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اونٹوں والا وہ پورے کا پورا مال اللہ کے رسول کے وہ بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں حضرت عمر کے دور میں. اور جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان کا وہ مال جس کے بارے میں اللہ کے رسول ان اشرفیوں کو اچھالتے ہوئے ہاتھوں سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان چاہے جو کر لے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو مال جمع کرنے کو منع نہیں کیا گیا، برا نہیں سمجھا گیا، کنڈیم نہیں کیا گیا. تو چونکہ دعوت کے نقطے میں وہ کوئی ریلیونسی نہیں تھی، لہذا تھوڑا اس میں پھر 12 آدمی پھر 72 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی شبیہ جو تھی، شباہت، آپ کی ریزمبلنس جو تھی، وہ اللہ کے نبی سے بہت ملتے جلتے تھے چہرے سے. تو لوگوں نے جو ہے وقت سے پہلے آپ کو بھیج دیا تھا، کیونکہ 3 سال تک یہ لوگوں کا قافلہ آتا گیا، مدینے سے لوگ آ کے جو اسلام کی باتیں سیکھتے گئے، اور مصعب بن عمیر کے وہاں جانے کے بعد اس کے 1 سال کے بعد میں جو ہے وہ ہجرت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی مدینے کو جاتے ہیں. اور آخری بات ہے بھائی عاصم قادری صاحب بھی گزشتہ، اس سے پہلے بھی آپ نے سنایا تھا یہی، لیکن تھوڑا سا آپ ایک کام کیجئے، آج کی جو ریکارڈنگ ہے اسے آپ لے لیں، سن لیں، 1 2 3 اس میں وضاحتیں کر دوں میں، کیونکہ اصل ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ جب بھی کوئی بات بولنا چاہتے ہیں یا زبان سے ہماری نکلتی ہے تو وہ کہیں کسی کتاب کا حوالہ ہو یا کوئی ایسا مستند ہو جس کو لوگوں کو سنتے ہی ایسا لگ جائے کہ یہ بات جو ہے بالکل
बिल्कुल सही है, वरना पहली मर्तबा सुनने को मिला ऐसा ना लगे। नंबर 1। पहली बात यह है कि गार हिरा में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, वो नबी बनने से पहले जाया करते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो रमज़ान का महीना, यकीनन ये तो हमको लैलतुल क़द्र के हवाले से मालूम होता है, लेकिन वो उस वक्त पे ना रमज़ान के रोज़े नाफिज हुए थे, ना रोज़े फ़र्ज हुए थे, ना नमाज फ़र्ज हुई थी। नमाज और रोज़े तो फ़र्ज हुए हैं मदीने आने के 2 साल के बाद, और नमाजें फ़र्ज हुई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल नबी बनने के 12वें साल, जबकि बीबी खदीजा का इंतकाल 10 साल को हो चुका था। तो ये इब्तदाई वही है, और उसमें रमज़ान है ना रोज़े हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, चूँकि महीना वो था। अब उसमें आम तौर पे इस वाक़े के साथ रमज़ान को कोट नहीं करते, ये कहा जाता है कि पहली वही ये थी। अब रहा दूसरी बात ये कि वो जो फ़रिश्ते का आपने ज़िक्र किया है, पहली मर्तबा जब वही का नुज़ूल हुआ, ख़ासकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयतें हैं, इसके बाद और 14 आयतें हैं इस सूरे में, जिसमें एक सजदा भी है, सूरह अलक़। तो वो जो बाकी की आयतें हैं वो दूसरी वही में नाजिल हुई हैं। दूसरे से मतलब नॉट द सेकंड, मतलब कोई और वही में। पहली वही में सिर्फ 5। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 5 आयात को लेते ही घबराई हुई कैफियत में, वहां से वो आपने जो सुनाया, खींचना कहते हैं, जैसे बेतकल्लुफ दोस्त एक दूसरे को कस के गले मिलना, वैसा किया फरिश्ते ने। चूंकि आपने कहा मा अना बि क़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, तो उस फरिश्ते ने किया। लेकिन वो रास्ते में जाते हुए आपने देखा, और आसमान में ऊपर से नीचे तक फरिश्ता, वो उस वक्त का नहीं है वाकया। आप उसके फौरन बाद घर गए, बीबी खदीजा को सुनाया, बीबी खदीजा ने सुन लिया और कहा जाते ही ज़म्बिलूनी, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे अपनी जान का डर लाहक है। बीबी खदीजा ने आपको चादर उड़ाई, कुछ देर के बाद इफाका हुआ, फिर पूरा वाकया बीबी खदीजा को सुनाया गया। बीबी 2 रिवायतें कहती हैं, एक कहती हैं कि बीबी खदीजा खुद लेके चली वरक़ा बिन नौफल, जो आपके चचाजाद भाई थे, जो उम्र में बहुत बड़े थे, आंखों से बहुत कम नजर आता था, बहुत ज़ईफ थे। एक दूसरी रिवायत कहती है कि आपने किसी के साथ किया कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाओ, मैं वर्षा से मिला के लाओ। तो 2 अलग अलग रिवायत। इन दोनों सूरतों में खैर वो, अगर मैं उस उम्र के हिस्से को पाऊं जब तुम्हारी बस्ती के लोग तुम्हें निकालेंगे, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसलिए कि जिस फरिश्ते का, जिस बात का जिक्र तुमने किया है, ये वही फरिश्ता नामूस है जो हर नबी के पास आता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। अलबत्ता इसमें वो जो चश्मा और वुज़ू का तस्करा है, ये अच्छा, उसके बाद होता यह है कि एक खासा अरसा गुजर जाता अल्लाह के नबी पर, जब वही का नुज़ूल नहीं होता। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि शायद मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। इस इरादे से उस पहाड़ पर फिर वापस जाते हैं, और आपका जी करता है, ये तमाम ही सीरत निगारों ने, इब्ने हिशाम से लेके शिबली नुमानी से लेकर रहीक़ुल, तकरीबन हर सीरत की किताब में मिल जाएगा। आप पहाड़ पर फिर वापस ले जाते हैं और चाहते हैं कि वहां से अपने आप को गिरा दें। जब वो नुक्कड़ पे पहुंचते हैं पहाड़ के, तो वहां निगाहों से जब उठा के देखते हैं, तो वो फरिश्ता आसमान से जमीन तक नजर आता है, सलाम अर्ज करता है और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील हूँ और अल्लाह ने आपको नबी बनाया। तो आपको ढारस बंधाई जाती कि वही ना नबी की मर्जी से आती, ना जिब्रील की पसंद से आती, वही तो आती जब अल्लाह जब भेजना चाहे। तो ये था, ये फौरन उसी वक्त का नहीं है, ये उस वक्फे के बीच का वाकया है, जब आप पर बहुत अरसा गुजर गया। अच्छा, कमाल तो ये है कि ये पहली वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन तो हो ही गए थे। अब लोगों ने ये अफवाहें उठा दी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरी वही नहीं आई और इसके बाद अहकामात नहीं आए, तो शायद अल्लाह ने जो है आपको नबी बना के नबी की स्टेटस वापस ले ली, कुछ ऐसा, इस तरह की अफवाहें। तो इस वजह से आप चाहते थे कि ये क्या एम्बैरेसमेंट है। तीसरी चीज ये कि यहाँ जैसे आपने चूंकि ये दोनों बातें सुनाई, ये पहला सीरत का वाकया है जिसमें पहली वही का नुज़ूल है। उस पहली वही के नुज़ूल के साथ अगर आप ये बता देते कि इस वही के साथ अल्लाह के नबी दोस्त अबू बकर को दावत देते हैं घर करीब के लोग 6 पहले महीनों में थे जो अशर मुबशरा से, इनके बारे में मुस्तनद बुखारी और मुस्लिम की हदीसें कहती हैं कि ये वो लोग थे जो जंग में नबी के सामने होते और हर नमाज में नबी के पीछे पहली सफ में होते। ये 10 लोग अशर मुबशरा। तो खैर गर्ज ये कि यहाँ हम बहरहाल ये कोशिश हमारी ये है कि अल्लाह इसे कबूल कर ले। बहरहाल हम में से हर एक को जो है अभी वो मुकाम पहुँचते पहुँचते और ख़ासकर जो है चीज़ों को याद करते। अच्छा, बाज़ वक्त ये होता है कि हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम जब भूलने की आदत है, हमको महसूस होता है कि मैं पढ़ा तो था
یاد بھی کیا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا, بول نہیں پایا جب بولنا ہے. تو اس لیے کیا کیجیے, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں, آپ اسے نوٹ کر لیں, لکھ لیں ایک چھوٹے سے پیپر پہ, جو زبان سے آپ واقف ہیں اس زبان میں نوٹ کریں, اور ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کے مینشن کریں. اور جب بھی کوئی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا کنکلوژن اس بات پہ ہو کہ ہم سامنے والے کو لگے کہ بات مکمل ہو گئی, اور بات مکمل ہونے پہ اس نے ایک میسج پہنچا دیا اس حوالے سے. ٹھیک, جی تو چلیے, جزاک اللہ خیرن و جزا. اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے, اس چھوٹی سی نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. اے الہ العالمین, ہمارے جن بھائیوں نے کوششیں کی ہیں اور جو کچھ پڑھا اور سنا اور جو کچھ سنایا ہے, اللہ ان سب کے علم میں اور اضافہ فرما, اور انہیں ان کی آمین. زبانوں کی گروہوں کو کھول دے, تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ, نفاست کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ, اور چونکہ اللہ تیرے دین کی باتیں ہیں, تیرے نبی کے اسوے کی باتیں ہیں, تیرے دین کی عظمت کی باتیں ہیں. اللہ ہمارے زبانوں سے جب ان باتوں کو ہم ادا کریں تو اللہ ایسا ہو کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, ہم جس کسی کے آگے ان باتوں کو رکھیں, شاید ہو سکے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے, لوگوں کے علم میں اضافہ ہو, اور ہمارے لیے ایک آمین. اجر کا سامان بھی ہو جائے. تو اس کی دعا کے ساتھ تیسری طرف یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا میں جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما اس آمین. امت کے. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, جوانوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, عورتوں کی, سبھی کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں, اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں تیرے وہ رحمان والے بندے بنا لے جن کی آنکھوں کو ان کی بیویوں اور ان کے بچوں سے ٹھنڈک پہنچتی ہے. اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اے الہ العالمین, ہم تیرے ان مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے, اور جن کی نفس اپنی شرارتوں میں سے باز رہتے ہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تجھ سے راضی ہے. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تیرا کوئی ساجی نہیں, تیرا کوئی بیٹا نہیں, تیری ملکیت میں, تیرے اقتدار میں کوئی تیرا شریک نہیں. اللہ ہمیں اس بات پر زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ایمان پر ہمارا آمین. خاتمہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. اچھا, نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے ٹھیک ہے, چل کل منڈے کے دن کر لیں گے جو لوگ